نے اپنے جو فضائل بتائے اس ہیں، ان فضائل جو بیان کیے ان میں آپ برحق ہیں بابا۔ آپ کے جو فضائل ہیں آپ فضائل کے بادشاہ ہیں، آپ فضائل کے سمندر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ فضائل کے بحر ہیں، بحر۔ مگر بابا ایک بات میری بھی سن لیں، ایک بات میری بھی سن لیں، آپ بے شک فضائل کا سمندر ہیں، فضائل کا بحر ہیں، فضائل کے بحر ہیں، آپ سمندر ہیں، آپ کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ مگر بابا حسین جو میرے ہیں، بابا علی جو میرے حسین کے فضائل ہیں وہ بھی سن لیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں بابا ہیں جدی افضل من جدے کا، بابا علی میرا نانا آپ کے نانا سے افضل ہے۔ آپ کا نانا میرے نانے جیسا ہے تو بولیں، بتائیں۔ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین۔ میرا نانا آپ کے نانا سے افضل ہے۔ میری ماں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بابا علی آپ کی ماں سے افضل۔ میرا باپ یا علی وہ باپ جس کے آپ ابھی فضائل بیان کر رہے تھے، آپ خود بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی میرا باپ ہے جس کے آپ خود ابھی اپنی زبان سے فضائل بیان کر رہے تھے، تو یا علی میرا باپ آپ کے باپ سے افضل ہے، اور میرا بھائی حسن آپ کے بھائیوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری نانی آپ کی نانی سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسین نے پیغمبر کی گود چھوڑی، علی کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ مولا علی نے مولا حسین کا سر ماتھا چوم کے فرماتے ہیں زادک اللہ شرفک یا حسین، بیٹے حسین اس سے بھی آپ کا اللہ زیادہ شرف بلند فرمائے، اس سے بھی آپ کا شرف زیادہ بلند فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ یہ ہے مولا حسین کی ہستی، یہ ہے مولا حسین کی ہستی۔ جنت عید کا دن تھا نا، تو مولا حسنین شریفین سے جنت کے لباس آئے، حسنین نے جنت کے لباس تنزیب فرمائے، اور پھر کہا نانا سواری تو ہے نہیں، لباس تو جنت سے آ گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، لباس تو مل گئے، اب سواری نہیں ہے، سواری کہاں ہے نانا؟ لوگوں کے بچے اونٹوں پہ بیٹھیں گے، سواریوں پہ بیٹھیں گے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہماری سواریاں کہاں ہیں؟ پیغمبر نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد، عید کے خطبے نماز پڑھانے کے بعد، پیغمبر نے جب نماز عید سے فارغ ہوئے، پیغمبر نے حسنین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی سے در بطول پہ آتے، در بطول سے مسجد نبوی پہ آتے، مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے، مسجد نبوی اور در بطول کے درمیان پیغمبر کبھی در بطول پہ آتے حسنین کی سواری بن کر، کبھی مسجد نبوی پہ آتے، اور سارے مسلمان صحابہ کرام سب دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر حسنین کی سواری بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسنین نے کہا نانا لوگوں کی سواری کی تو باغیں ہوتی ہیں، نانا آپ کی باغ۔ پیغمبر نے اپنے امامے سے اپنی زلفیں مبارک نکالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
زلفوں کا ایک حصہ حسین کے ہاتھ میں تھمایا، زلفوں کا دوسرا تقسیم کر کے حصہ حسن کے ہاتھ میں تھمایا، کہا یہ ہے تمہاری باغیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے نے، کسی نے دیکھا، کہا کہ اے حسنین نعم المرکب، اے فرزندو، اے بچوں نعم المرکب، او ماشاءاللہ، او ماشاءاللہ، تمہاری سواری کے کیا کہنے، بھلا تمہاری سواری جیسی بھی کائنات میں کسی کی سواری ہے، ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے جب اس بزرگ کے یہ جملے سنے نا، تو پیغمبر نے اس بزرگ سے کہا کہ اے راکے، اے میرے صحابی، تمہیں سواری پہ تمہیں سواری تو نظر آ رہی ہے، سواری کی فضیلت تو بیان کر رہا ہے کہ نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی پیاری سواری، کتنی بلند سواری، کتنی فضیلت والی سواری، تو سواری پہ بیٹھے ہوئے تمہیں سوار نظر نہیں آ رہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب؟ سواری کتنی سواری بافضیلت ہے، تو سواری پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوار بھی کتنے بافضیلت ہیں۔ سواری بلند ہے تو سواری پہ بیٹھنے والے سوار بھی کتنے بلند ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ کہو نعم الراکب، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے بہترین سوار ہیں، سوار بھی کتنے بلند سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے دربار میں مولا حسین کی محبت جو پیغمبر کے دل میں تھی، پیغمبر جو مولا حسین سے محبت فرماتے تھے کہ کوئی شکاری ایک دن ہرن لے کے آ گیا، ہرن کا بچہ پکڑ کے لے کے پیغمبر کے دربار میں آ گیا۔ مولا حسن کہا یا رسول اللہ، آپ کے فرزندوں کے لیے یہ ہرن کا بچہ لایا ہوں، یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا حسن آگے بڑھے، مولا حسن نے ہرن کا جو بچہ تھا اسے اپنے کر لیا، کہا نانا یہ تو میرا ہرن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا نانا تو میرا ہرن کہاں ہے، یہ تو حسن کا ہرن ہے، تو میرا ہرن۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے تھے کہ جہاں کہیں بھی وہ جو ہرن کے بچے کی ماں تھی، ہرن کے بچے کی ماں سے کہا کہ یہ دوسرا بچہ لے اور جلدی کر پیغمبر کے دربار میں پہنچ۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو اترنے والے ہیں، حسین کی آنکھوں میں آنسو بہنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہرن نے اللہ کے دربار میں کہا میرے مالک کیسے پہنچوں، میں جنگل میں، تیرے نبی کا دربار مدینہ میں کتنا دور۔ اللہ نے کہا تو دوڑ لگا، تو چل، تمہیں پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ نے زمین کو سمٹ دیا، زمین کو سمیٹ لیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سمٹ گئی۔ ادھر حسین کی آنکھ سے ایک آنسو بہر آنے تھے کہ ادھر ہرن اپنا دوسرا بچہ لے کے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، یہ میں اپنا دوسرا بچہ لے کے پہنچ گئی ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نہ نبی چاہتا ہے حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر آئیں، نہ اللہ چاہتا ہے حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر آ جائیں۔ آئے ہائے ہائے۔ تو کربلا میں جب حسین دھاڑے مار کر رو رہے تھے، کبھی عباس پہ روئے، کبھی اکبر پہ روئے، تو اس وقت توحید قدرت کتنی جلال میں، قدرت کتنی جلال میں آ گئی ہوگی۔ حسین کو روتے دیکھ کے، دھاڑے مارتے دیکھ کے پیغمبر کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ حسین کی ہستی ہے، یہ حسین کی ہستی ہے، یہ مولا حسین کا مقام ہے۔ مولا حسین معصوم فرماتے ہیں 3 فضیلتیں ہیں
جس میں مولا حسین کے ساتھ الامامت فی ذریت، اللہ نے امامت کو مولا حسین کی ذریت میں رکھا ہے.